बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, पिछले कुछ घंटों के अंदर कोयटा और कोयटा के साथ 12 ऐसे मकामात में बलूचिस्तान में एक ऐसा अटैक हुआ जहां बीएलए और बीएलएफ ने मिलकर, फितनतुल हिंदुस्तान ने मिलकर मुख्तलिफ जगहों पर छोटी छोटी टोलियां भेजी। इन 12 मकामात के अंदर कोयटा, नोशकी, ढाडर, कल्लात, खुजदार, गवादर और पसनी शामिल हैं। यहां के जितने भी दहशतगर्द थे उनको उनका कला कमा कर दिया गया। अभी तक ऑफिशियल स्टेटस जो है या ऑफिशियल नंबर जो है वो 108 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल करने का है। मेरी इतलात के मुताबिक ये नंबर इससे बढ़ चुका है। कुछ दहशतगर्द जो है वो पकड़े भी गए हैं, जो कि अब ये बताएंगे कि उनके साथी किधर से बैठकर हिंदुस्तान की फंडिंग के साथ पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं। जब भी नरेंद्र मोदी के लिए कोई मसला आता है तो फौरी तौर पर बलूचिस्तान में अटैक्स शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर भारत का बढ़ता हुआ असर और रसूख इस बात का गम्माज और अक्कास है कि वेस्टर्न बॉर्डर को पाकिस्तान के किसी न किसी तरीके से हमेशा एक एक्टिव बॉर्डर के तौर पर रखना चाहता है हिंदुस्तान। ये अटैक जो हुआ इसके अंदर इन फितनतुल हिंदुस्तान ने, जो कि कहते अपने आप को बलोच हैं, लेकिन बलोच मासूम मजदूर जो खानदान है उस पर अटैक किया, जिसके अंदर 5 मर्द, 3 खवातीन और 3 बच्चे शहीद हो गए। इन गरीबों का क्या कसूर था, यह सवाल है जो कि इस टाइम पर सारी बलोच अवाम पूछ रही है। लेकिन उसके साथ साथ अजीब बात यह है कि बलोच रिवायात के बिल्कुल बरअक्स इस बार दहशतगर्दी के अंदर खवातीन को फोर फ्रंट पे इस्तेमाल किया गया। इससे पहले बलोच खवातीन को और उनकी मासूमियत को इस्तेमाल करते हुए, उनको ब्लैकमेल करते हुए, उनको ब्रेन वॉश करते हुए, उनको दहशतगर्दी के मुख्तलिफ और तरीकाकार में इस्तेमाल किया जाता, जिसके अंदर खुदकुश बमबारी मौजूद थी। अपने दुपट्टों के अंदर खुदकुश जैकेटें छुपाई ये खवातीन मुख्तलिफ जगह पर अटैक्स तो कर चुकी थी, लेकिन अब बाकायदा फोर फ्रंट के ऊपर बंदूक उठाकर ये खवातीन अटैक कर रही हैं। और कर किन जगहों को रही हैं? एक फुटेज आई जिसके अंदर एक खातून और एक मर्द फितनतुल हिंदुस्तान के खवारिज और ये दहशतगर्द स्कूल के ऊपर अटैक कर रहे थे। अफसोस की बात यह है कि इनमें इंसानियत नाम की चीज बिल्कुल नहीं रही है। लेकिन ये सारी सूरत हाल के हवाले से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने क्या कहा वो सुनिए। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और मैं ये समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल अलर्ट थी और उन्होंने बड़ा बहादुरी से, बड़ा डट के मुकाबला किया है फितनतुल हिंदुस्तान के इन दहशतगर्दों का। इनकी जो बुज़दिलाना कार्रवाई है, जिसके नतीजे में आप देखिए कि मजदूरों का क्या कसूर, सिविलियंस का, जो बेचारे जिनके बच्चे थे उनका क्या कसूर। एंड वंस अगेन जो हमारी कौम है वो हदिया तबरीक पेश करती है और शुक्रिया अदा करती है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज का कि जिन्होंने बलूचिस्तान के सूबे को एक बड़े नुकसान से बचा दिया। और ये जो बुज़दिलाना कार्रवाइयां हैं, ये मैं समझता हूँ कि इनकी आखिरी कार्रवाइयां हैं जिसमें ये इनको नाकामी हुई है। इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने भी ये कहा कि खून के आखिरी कतरे तक इनका कला कमा करेंगे। सुनिए। एक एक खून के कतरे का बदला लेंगे इंशाअल्लाह। और आप अपना हौसला और हिम्मत बुलंद रखें और नहीं छोड़ेंगे। इस सारी सूरत हाल के अंदर पुलिस, जो कि बलूचिस्तान की पुलिस और साथ ही हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक आला मिसाल कायम की बहादुरी की, जिसके अंदर इस बहादुरी के नतीजे में 10 सिक्योरिटी फोर्सेज के एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। उनको सलाम पेश करते हुए और इन तमाम फितनतुल हिंदुस्तान की कोशिश और काविश को, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने और हमारे बलोच बहन भाई जो मजदूर, जो गरीब थे, उनको शहीद करने के हवाले से, उनको जो आगे मजा चखाया, उनको जहन्नुम वासिल किया, उसके हवाले से यकीनन खिराज तहसीन पेश करना बनता है। और ये शोहदा ही हैं कि जिनकी बुनियाद पर या जिनकी जो खून उन्होंने दिया इस पूरी कौम को, उस बुनियाद पर हम आगे बढ़ पा रहे हैं और हम चैन की नींद सो पा रहे हैं। लेकिन इस नेक्सस को तोड़ने के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे सेकंड सेगमेंट ऑफ द शो में। पहले सेगमेंट में जरा सियासत की तरफ भी जाएंगे और सियासत में गर्मा गर्म बात यह है कि इमरान खान साहब की आंख का ऑपरेशन हो गया और उनके खानदान को नहीं बताया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर सरापा एहतजाज है, लेकिन महमूद खान अचकजई साहब को यह लगता है कि सारी चीज इसलिए की गई ताकि तमाम की तमाम जो एहतजाजी मुहिम है उससे सारी तवज्जो हटाई जा सके। सुने जरा अचकजई साहब क्या कहते हैं। इमरान खान की सेहत की खराबी की बात पार्टी के कारकुनों के ज़हनों में डाल दी गई। हम इसको अपने मकासद से डाइवर्शन समझते हैं। मैं दावे से कहता हूं कि इमरान खान की सेहत इतनी खराब नहीं है जिस तरह प्रोपेगेंडा किया गया है। रिक्वेस्ट करता हूं तारीख तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की तमाम पार्टियों, बिलखसूस इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ को मिशन से पीछे न हटें।
ساری سچویشن کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ جو مہمانان ہیں پہلے سیگمنٹ میں میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, PMLN کے سینئر رہنما. تھینک یو ویری مچ میاں صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. شوکت یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ڈپٹی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب, آپ نے بھی جوائن کیا. شوکت صاحب اسٹارٹ آپ سے کرتے ہیں. صورتحال آپ کے سامنے, اچکزئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو اصل مقاصد ہیں ان سے ہٹانے کے لیے, ڈی ریل کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا ہے. عمران خان صاحب از فائن, تو وہ تو کنفرم کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حالت کوئی اتنی سیریس نہیں ہے, لیکن جو لوگ, جو کارکنان ہیں وہ تو اس کو کافی سیریس بنائے بیٹھے. شوکت یوسف زئی صاحب, شوکت صاحب کو آواز نہیں آ رہی ہے, آڈیو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب, یہ ساری صورتحال کے اندر یہ بہتر نہ ہوتا کہ سارے سینیریو کو پہلے ہی بتا دیا جاتا, فیملی کو بتا دیا جاتا, فیملی کو بتانے کے بعد الٹیمیٹلی خود ہی اناؤنس کر دیا جاتا کہ عمران خان صاحب بالکل ٹھیک ہیں حکومت کی طرف سے, انسٹیڈ آف یہ کہ یہ اتنی بڑی کنٹروورسی بنتی. انیکا, میں بالکل آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بتانا بھی چاہیے تھا, اور حکومت وقت کو جب اگر ان کو آنکھ کا آپریٹ ہوا ہے تو وہ بھی بتا دینا چاہیے تھا تاکہ یہ کنفیوژن ہوتی نہ. مگر جو آپ محمود خان اچکزئی صاحب کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, یا جو ان کا کلپ آپ نے سنوایا, مجھے ان سے یہی توقع تھی. میں یا میرے جیسے سیاسی ورکر یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بلوچستان سے, ایک چھوٹے صوبے سے, اور جو صوبہ آگ میں جل رہا ہو, وہاں کے ایک چھوٹی جماعت کے لیڈر کو نیشنل رول ادا کرنے کے لیے یا قومی دھارے میں شامل ان کو جو کیا گیا, بھلے پی ٹی آئی نے ان کا نام ریکمینڈ کیا, بہت اچھا لگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو بلوچستان جل رہا ہے, یا بلوچستان کے اندر جو پراکسی ہے انڈیا کی, جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, یا آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جب معیشت سنبھلنے لگی, جب پاکستان کے اندر امن آنے لگا, جب خوشحالی کی طرف بڑھنے لگا, تو پاکستان مخالف قوتوں نے پاکستان کے اندرونی حالات سے کھیلنا شروع کیا, اور آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے. جس طرح کہ میں پچھلے دنوں سن رہا تھا احسن اقبال کی گفتگو, وہ کہہ رہے تھے کہ 60 کھرب کے قریب, 60 کھرب ڈالر کے قریب معدنیات ایک سروے کے مطابق پاکستان کے اندر ہیں, یا کوئی اشاریے بہتر ملنا شروع ہوئے معیشت کے, یا بہتری کا ہم باتیں سننا شروع ہوئے. تو اسی طرح پاکستان مخالف قوتوں نے زور سے اس سوچ اپروچ سے حملہ کرنا شروع کر دیا. مگر ہمیں دیکھنے والی بات یہ ہے, جو محمود اچکزئی بات کر رہے ہیں, کہ احتجاج کرنا کسی بھی جمہوری قوتوں کا, کسی بھی سیاسی جماعتوں کا حق ہوتا ہے, مگر وہ اپنے ہدف سے پیچھے نہیں ہٹتی, یا ان کو ڈی ٹریک نہیں کیا جا سکتا جس طرح کہ اب کیا جا رہا ہے, یا کسی کے مقاصد ہو سکتے ہیں. ڈی ٹریک کر رہے ہیں میاں صاحب, کون کر رہا ہے ڈی ٹریک؟ میں وہی عرض کرنے لگا ہوں کہ آپ نے دیکھا 13 میں جس طرح ایک جرگہ آج بھی ایک تھا, اس نے کہا کہ مالی کرپشن کے حوالے سے, یا اپنے جو انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا, اور پچھلے کئی دنوں سے جس طرح وہاں کے سی ایم یا وہاں کی صوبے کی حکومت کا جو وتیرہ ہے, جو وہ گفتگو کر رہے ہیں, کیا ان حالات میں ان کو یہ گفتگو زیب دیتی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب آپ کے انٹیلیجنس ادارے یہ کہہ رہے ہوں کہ یہاں پاکستان مخالف قوتیں جو ہیں وہ ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں, بلکہ وہ تعداد بتا رہے ہیں کہ 500 کے قریب خاندان جو ہیں وہ اس جگہ بیٹھے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ دنیا بھر میں جس ریاست کے اندر بھی دہشت گردی ہو رہی ہو اس کو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت ہوتی ہے, دنیا بھر سے یا کسی اور سے. پاکستان ہے, ایک آزاد ریاست ہے, ہم کیوں نہیں دہشت گردوں کے خلاف آزادانہ آپریٹ کر سکتے؟ میں میاں صاحب یہ والا سوال لے کر ذرا شوکت یوسف زئی صاحب کی طرف جاتی ہوں. I'll come back to you. شوکت یوسف زئی صاحب, ایک تو بلوچستان کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے اوپر آپ کامنٹ ضرور کیجیے گا, اس لیے کیونکہ وہاں سیکیورٹی فورسز نے انٹیلیجنس کی بنیاد پر, انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر سارے اٹیکس کو
فیل کر دیا ہے اور 100 سے زائد 108 آفیشل ابھی نمبر ہے دہشت گردوں کو مار دیا ہے، جنہوں نے معصوم بلوچ جو مزدور تھے ان کو شہید بھی کیا، خواتین اور بچوں کو بھی شہید کیا، سیولینز کو شہید کیا، اور ہمارے 10 جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں. سو اس کے اوپر بھی کامنٹ کیجیے گا. اور اگر دہشت گردی ہمارے یہاں اتنی بڑھ گئی ہے اور کے پی کے اور بلوچستان اس ٹائم پہ سب سے زیادہ امپیکٹڈ ہے، تو پھر تو یہ کوآپریشن اینڈ کولیبوریشن بہت ٹائٹ ہونی چاہیے آپ کے اور بلوچستان کے ساتھ، آپ کے اور وفاق کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بالکل آپ نے درست کہا، لیکن یہ صرف وفاقی حکومت جو ہے وہ صرف ٹاک شو کے اوپر چل رہی ہے اور صرف بیانیہ بنا رہی ہے. کاش کہ یہ عملی کوئی کام بھی کرتی. یہاں پہ ان کا بہانہ یہ ہے کہ جی ہمیں روکا جا رہا ہے. بلوچستان میں آپ کو کون روک رہا ہے؟ بلوچستان میں تو آپ کی اپنی حکومت ہے. پھر دہشت گردی تو وہاں نہیں ہونی چاہیے تھی، وہاں تو ختم ہو جانی چاہیے تھی. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ دہشت گردی کہاں سے ہو رہی ہے. دہشت گردی ختم نہیں ہوا کرتی، دہشت گرد کو ختم کیا جاتا ہے نا. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں نا، جیسے بار بار یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں نا کہ نئے سی ایم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں یا اس سے پہلے والے کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا کہ جی صوبائی حکومت تعاون نہیں کر رہی. ہم تو چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ جی دہشت گردی کو ختم کرنے میں ہم آپ کے ساتھ فل تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ ہمارے ساتھ بیٹھ تو جائیں نا. یہ کہتے نہیں ہم بیٹھنا نہیں چاہتے. اب مجھے بتائیں کہ وہ نہیں بیٹھنا چاہتے یا آپ نہیں بیٹھنا چاہتے؟ یہ مجھے ذرا کلیریفائی کر دیجیے گا. نہیں، ہم تو بیٹھنا چاہتے ہیں. ہم نے تو دیکھیں، ہم نے تو اے پی سی بلائی اسی لیے تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھ گئے تھے نا. ان کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں ہمارے خیبر پختونخوا اسمبلی میں نون لیگ کے، وہ اور گورنر جو خیبر پختونخوا ہیں جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، این پی کے تھے، جو جماعت اسلامی، جے یو آئی، ساری پارٹیوں نے مل کر ہماری اے پی سی میں شرکت کی اور سب نے ایک متفقہ لائے عمل بنایا کہ دہشت گردی کو ختم کرنا ہمارے اولین ترجیح ہے. اور اس کے ساتھ آپ لوگوں نے جو وفاقی حکومت کی میٹنگ تھی اس کے اندر سی ایم صاحب نے شرکت نہیں کی. انہوں نے مزمل اسلم صاحب جن کے پاس اس ٹائم پہ کوئی عہدہ نہیں تھا، ایک طرف کو بس آپ ایک کان کی طرف ساری چیزیں گھما رہے ہیں نا. جو میں آپ سے اصل بات کر رہا ہوں، میں تو آپ سے آپ کے سوال اور میاں صاحب سے میاں صاحب کے سوال پوچھوں گی نا. شوکت یوسف صاحب، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سنجیدہ بات کرے اس کو کوئی سنجیدہ لے نہیں رہا ہے. جب میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے سنجیدہ بات کر رہے ہیں، ان کی جماعت ہی بیٹھی تھی. اوکے ٹھیک ہے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اے پی سی ہم نے بلائی اس میں ان کی جماعت کے اپوزیشن لیڈر بیٹھے تھے. بالکل. اور انہوں نے کہا کہ یہ میکینزم ہونا چاہیے. پھر یہ مجھے بتائیں کہ پھر وفاقی حکومت نے اس کو کیوں مسترد کیا؟ وفاقی حکومت نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا؟ یہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے کہ جی ہم رکاوٹ ہے، ہم دہشت گردی ختم کرنے میں سنجیدہ نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ بیٹھے. میکینزم پہ اختلاف ہے نا. دہشت گردی ختم کرنے پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے. تو دیکھیں ہم وکٹم تو ہم ہیں. آج بلوچستان کے اندر جو کچھ ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادتی ہوئی، بہت زیادہ افسوسناک واقعہ ہے. اور اس میں جو سیکورٹی فورسز نے جو جانوں کا نذرانہ دیا، جو ان کو میں خراج تحسین پیش کروں گا. لیکن یہ اس طرح کے واقعات یہ تو بالکل ایسا ہے جیسے جنگل کا کوئی قانون بنا ہوا ہے، جنگل کا کوئی وہ بنا ہوا ہے کہ اتنے سارے لوگ آ گئے، اتنے سارے لوگوں کو مار دیا. تو یہ جو چیز ہے نا، دیکھیں میں اتنے سارے شوکت یوسف صاحب، یہ I just want to clear because میرا خود بلوچستان سے تعلق ہے، میرے سسرالی ادھر سے. اتنے سارے لوگوں نے کو ہم نے مارا ہے، جہنم واصل کیا پاکستان نے نا. 108 لوگوں کو 2 دن کے اندر جہنم واصل کر دیا. سو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تقریباً 200 سے زائد ہوتے ہیں روز کی بیسس کے اوپر. میں تو دیکھیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو ہماری سیکورٹی فورسز کو میں نے خراج تحسین پیش کیا نا. آپ میری بات کو کیوں ادھر ادھر گھما کے لے جا رہی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے اچھا کام کیا، لیکن 3 بندے بھی مر گئے نا. تو ہم اس پہ بھی دل دکھنا چاہیے. ہمارے بے گناہ لوگ جو آپ نے کہا مزدوروں کو شہید کیا، فلاں کو شہید کیا، میں تو اس پہ بات کر رہا ہوں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ سب کو مل کر کرنا ہوگا. یہ اس پہ نمبرنگ گیم نہ کرے کہ ایک پارٹی کو آپ دیوار سے بھی لگائیں، اس کو مارے پیٹے بھی، اور پھر آپ کہیں کہ آج ہمارے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہ نہیں کرتے. بھائی اختیار تو آپ نے رکھا ہوا ہے اپنے پاس. ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آج ہم ہمارے ساتھ بات کریں. اس بات کا جواب ذرا میں میاں صاحب سے لیتی ہوں. میاں صاحب کیوں نہیں کر رہے آپ لوگ ان لوگوں سے بات؟ انہوں نے تو آپ لوگوں کو اے پی سی میں بلایا، آپ لوگوں کے لوگ جا کے بیٹھے، پیپلز پارٹی کے لوگ جا کے بیٹھے، وہاں ایک سرٹن میکینزم تیار ہوا، اس کو فیڈرل گورنمنٹ نے ریفیوز کر دیا. وہ کہہ رہے ہیں ہم دہشت گردوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. میکینزم کے اوپر ذرا کوئی کنفیوژن ہے یا اختلاف ہے، اس کو دور کیا جا سکتا ہے. وہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں آپ سے، وہ تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں. تو
آپ لوگ کیوں نہیں پھر اس حوالے سے بیٹھ رہے ان کے ساتھ؟ انیکا بات یہ ہے کہ شوکت یوسف زئی صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں، بڑے میچور آدمی ہیں اور بات بھی کھری صاف کرتے ہیں، مگر میں ان کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی جسارت کرنے لگا ہوں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے نا کہ وفاق جو ہے ٹاک شو پر صرف بیانیاں بنانے پہ لگا ہوا ہے، یہ میرا خیال کچھ مناسب نہیں تھا اور یہ کچھ سخت بات کر دی انہوں نے، مگر میں ان کی خدمت میں یہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر جہاں آگ لگی ہو، جہاں دہشت گردی ہو رہی ہو، وہ اس جگہ کو، اس دہشت گردی کو ایڈریس کرنے کے بجائے جلسے جلوسوں میں گفتگو جو فرما رہے ہوں اور جو وہ کہہ رہے ہوں کہ ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے، یا جو انٹیلیجنس اداروں نے یا وفاقی اداروں نے مل کے ایک منصوبہ بنایا ہو، اس کو آپ جلسے جلوسوں میں جب ڈسکس کریں گے تو وہ نہایت نامناسب ہوگا اور اس کے کبھی نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ لیکن اس کے لیے صوبائی حکومت کا بھی آپس میں وفاقی حکومت کے ساتھ کوآرڈینیشن ضروری ہے نا۔ آپ وفاقی حکومت سیکیورٹی فورسز جو بھی ایکشن کریں گی اس کے اندر صوبائی حکومت کو مکھن میں سے بال کی طرح نہیں نکالا جا سکتا نا۔ مجھے رانا صاحب نے فرمایا تھا کہ صوبائی حکومت، وفاقی حکومت اور افواج ایک پیج پر تھیں اس ساری سچویشن کے حوالے سے۔ از دیٹ ٹرو؟ دیکھیں میں جو عرض کرنے لگا ہوں نا، اگر مجھے ٹائم دیں تو میں یہی بات کہنے لگا تھا کہ سیاست ہم کھیلتے رہیں گے، مگر جب ریاست کی بات آئے گی، جب قومی تحفظ کی بات آئے گی تو ہم سب ایک ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ شوکت یوسف زئی جو ہیں وہ الگ ہوں گے یا کوئی اور الگ ہوگا، مگر طریقہ کار جو ہے اس پہ مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، شوکت صاحب کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ اب آ گئی بات کے وقت کا جو چیف منسٹر ہو، وہ آج والے ہوں یا پہلے والے ہوں، مجھے یہ بتا دے کوئی، یا میں یہ بات اگر غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے جواب دے دے کوئی، کہ کیا جلسے جلوسوں میں جو گفتگو اداروں کے متعلق یا اس آپریشن کے متعلق یا دہشت گردی کے حوالے سے یا بات چیت کے حوالے سے جب یہ بات کہی جاتی ہے فیصلہ وفاق کوئی کر رہا ہے اور آپ دوسری موقف لے رہے ہیں، جو کہ اس سے پہلے بھی آپ کی جب وفاق میں اور صوبے میں حکومت تھی، اس سے پہلے اپوزیشن میں آپ تھے، آپ کا ایک ہی موقف تھا، کیا اس نیگوشیشن میں یا اس گفتگو میں کیا ہمیں کوئی فائدہ ہوا؟ ہم سے مراد ریاست کو، اور اگر ریاست کو اس سے فائدہ نہیں پہنچا تو جو پاکستان کو خدا نخواستہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کیوں بار بار بضد ہیں کہ آپ ان سے گفتگو کریں، جبکہ یہ بڑا کلیئر ہے کہ وہ پاکستان، آپ نے ابھی خود کوٹ کیا کہ کچھ بلوچ خاندان تھے جن کو زخمی بھی کیا یا جن کو شہید کیا، یہ بلوچی نہیں ہے۔ اور انہوں نے ایک زخمی کو، میں نے ٹی وی پہ میں سن رہا تھا، وہ زخمی شاید خاتون کہہ رہی تھی کہ ہم نے قرآن پاک کے واسطے دیے اور ہم نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی ہم پہ گولیاں چلائیں۔ میں آپ کی طرف آتی ہوں واپس، لیکن شوکت یوسف زئی صاحب، کل میرے پروگرام میں باڑا سیاسی اتحاد کے جو سربراہ ہیں ہاشم خان آفریدی، انہوں نے ایک بہت بڑا الزام لگایا۔ اس الزام کا جواب بھی میں چاہوں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ 4 بلین روپے کے اندر اتنی خرد برد ہوئی ہے کہ وہاں جو تیرا میدان کے لوگ تھے ان کو پیسے ملنے کی بجائے جو ادھر کے ریپرزنٹیٹیوز تھے، پی ٹی آئی سی ایم صاحب نے ایسے لوگوں کو پیسے دیے جو کہ ان کا لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا اس ساری صورتحال میں، اس لیے عوام تک وہ پیسے نہیں پہنچے، کیونکہ 4 ارب از اے لاٹ آف اماؤنٹ۔ اس کا جواب دینا چاہیں گے along with جو میاں جاوید لطیف صاحب نے گفتگو کی ہے اس کی بات کی؟ اچھا دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے نا کہ خیبر پختونخوا کو ریاست سے کیوں علیحدہ سمجھا جاتا ہے؟ جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے نا کہ ریاست یہ کرنا چاہتی ہے، تو ریاست میں تو یہ بھی شامل ہے نا، یہاں بھی لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور ظاہر ہے ہم پہ لوگوں نے اعتماد کیا ہے 3ری مرتبہ۔ اگر ہم نہیں چلا سکتے، گورننس نہیں کر سکتے، تو لوگوں نے ووٹ کیوں دیا اور اتنی بڑی تعداد میں کیوں دیا، اور ابھی کیوں ہمارے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو بات یہ ہے نا کہ ہم بھی چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ آئین، قانون، عدالتوں کے فیصلے نہیں مانو گے ایسے ریاست ہوتے ہوئے بھی، تو ہم کیا کریں پھر؟ آپ بتائیں، ہمارے پاس کوئی راستہ ہے؟ ہم نے سپریم کورٹ سے اپیل کی کہ جی عمران خان بیمار ہے اور ہمیں ان تک رسائی دی جائے، ان کے ڈاکٹروں کو رسائی دی جائے، نہیں دی جا رہی۔ 2-3 دن تو ان کے وزراء نے بات چھپائی کہ جی عمران خان کو تو کچھ بھی نہیں ہو، یہ تو ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں۔
4 दिन बाद जो है तारड़ साहब ने कहा कि हाँ जी उनको लाया गया था। अब मुझे बताएं इनकी कैसी बातों पे हम यकीन करें? आई अंडरस्टैंड ट्रस्ट झूठ बोलते बोलते फिर इकरार कर लिया आखिर में। तो ये अब देखें हमें तशवीश है इस चीज के ऊपर। अब आप इस बात को समझना चाहिए, अगर मियां नवाज शरीफ साहब बीमार थे उस वक्त तो क्या पूरी पार्टी तशवीश में नहीं थी? जो कह रहे थे प्लेटलेट नीचे चले गए, ऊपर चले गए, कितनी तशवीश में थी? कभी हमने किसी डॉक्टर को रोका था? जो डॉक्टर बोला उसको बुलाया गया, उसकी रिपोर्टें, फिर शौकत खानम से भी रिपोर्टें डॉक्टरों को बुलाया गया। अगर हम चाहते कि जी ये गलत है तो उनके जरिए हम गलत साबित कर देते, लेकिन ऐसा नहीं किया। देखिए ये चीजें ऐसी होती हैं कि आप सियासत अपनी जगह रखें लेकिन इंसानी जानों से ना खेलें और सियासी इंतकाम का जरिया ना बनाए जिससे मुल्क पे और आग लगे। आपको तो देखें ना आपकी मईशत इस मुल्क की कहाँ है। अच्छा, बाड़ा सियासी इत्तेहाद वाली बात भी शौकत यूसुफजई साहब, उसका जवाब भी दे दीजिएगा। मैं आज भी उनकी बैठक हुई, प्रोसेस जारी है। बाड़ा इत्तेहाद, मुझे नहीं पता कि बाड़ा इत्तेहाद के जो बंदे ने बात की है वो उसके जमात से ताल्लुक रखता है या क्या है, क्योंकि अभी तो ऐसी कोई बात है नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग नकल कर रहे हैं, नहीं जो लोग नकानी कर रहे हैं उन्हीं को पैसे दिए जाएंगे। अब ये तो नहीं है कि जो लोग हैं उनको दे दिए जाए। बाड़ा यहाँ पे हम तिरा की बात कर रहे हैं, तिरा मुतासिर को देना है ना पैसे, तो वो तो खैर एक अलग चीज है। अगर कहीं पे इनको लगता है कि गलत हुए तो लाके सबूत दे दे, हम उस पर इनको इंक्वायरी भी कर लेंगे, उस पर बाकायदा एक्शन भी लेंगे। लेकिन जो मैं बात करना चाहता हूँ ना कि बार बार हमें आके टीवी पे या जो भी कहते हैं कि जी ये रियासत की बात नहीं मानते, क्यों नहीं मानते भाई? हम रियासत के लोग हैं, हमें हवा में ये इस बात का भी जवाब दे दीजिएगा शौकत यूसुफजई साहब, खत्म करना चाहते जो मियां साहब ने भी ये बात फरमाई है कि आप लोग क्यों इतने बज़िद हैं उन लोगों से गुफ्तगू करने पे जिन्होंने बारहा ये बात साबित की है कि वो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, थे और रहेंगे। इसका भी जवाब दे दीजिएगा। अनिका, पहली बात यह कि आपने मेरी पूरी गुफ्तगू में सुनी है ये बात कि जाए उनसे मुज़ाकरात करें। नहीं, आपकी रटा रटाया लगा, जो भी आता वो ये बात करते हैं। हमने तो एपीसी में देखे, हमने एपीसी बुला ली, हमने कहा कि एपीसी की बात मान ले, वो बात तो खत्म होगी, वो तो पहले की बात है ना। लेकिन इन्होंने यही जो भी आता है वही ये कहते हैं जी दहशतगर्दों से बात करें। यार ना करें, तो अब नहीं करना चाहते, बस बैठ तो जाए ना। मुझे क्लैरिफाई कर दीजिएगा ताकि ये वंस एंड फॉर ऑल बात क्लियर हो जाए। अब आप टीटीपी से बात नहीं करना चाहते। बात सुने, मैं जो देखें मैं तो एक आदना वर्कर हूं। मैं जो बात करना चाहता हूं कि जो एपीसी में फैसला हुआ है जिसमें इनकी जुमात के लोग थे, पीपल्स पार्टी थे, इनके इत्तेहादी थे, उसमें क्या है? उसमें कहा गया है कि जाए इनसे बात करें या ये करें। ठीक हो गया, आसान सी बात है। हमारी बात पे आप एपीसी वाली बात है उस एलामे पे तो अमल कर लेना। ओके, अंडरस्टैंडेबल। लेकिन बस मुझे बता दीजिएगा अब पीटीआई का ये मौकफ नहीं है, क्योंकि आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं, डेप्यूटी सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई के। अब पीटीआई का ये मौकफ नहीं है कि टीटीपी से बात कीजिए। कौन सा टीटीपी से बात नहीं, देखें मैं अगेन कहूँ, जो देखें मेरी बात सुने, हमने उस वक्त कहा था जब अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात ठीक थे, आप लोग आपके वजीर खारजा जो है वो इतने अरसे बाद काबुल गया, वहां एक 10 मिनट गुजार के वापस आ गया। हम उनसे कहते रहे कि जी आप वहां पे थोड़ा बहुत गुजार लें। हमारा अब आपका ये मौकफ नहीं है, हमारे वहां पे 2-3 दिन गुजार के ये इनसे मुज़ाकरात कर लें क्योंकि हमारा पड़ोस मुल्क है। ठीक हो गया। और ये हम उस वक्त कह रहे थे क्योंकि हम चाहते थे कि ये मसला वो अफगान तालिबान से तो था, लेकिन टीपीपी के साथ बदकिस्मती है कि वफाक की सतह पे जो पॉलिसी है उस नाकाम पॉलिसियों की वजह से आज हम इस नहज पे पहुंचे हैं कि हम हर तरफ से हम ठीक हो गया। मियां साहब वेरी क्विक रिस्पॉन्स, यकजहती की जरूरत कह रहे हैं हम नहीं चाहते बात करना, यकजहती की जरूरत है, ये पुरानी बात हो गई। ये कौम को यकजहती दिलाना नहीं चाहते हैं, कौम को नहीं इकट्ठा रखना चाहते हैं, अदरवाइज तो जरूरत है इस वक्त पाकिस्तान को। जी मियां जो बात शौकत कर रहे हैं ना, मैं इसको इंडोर्स करता हूं और इस जैसे जितने भी सियासी लोग हैं वो यही चाहते हैं कि अब टीटीपी से मुज़ाकरात नहीं हो सकते बल्कि उनके खिलाफ एक्शन ही होना चाहिए। मगर बदकिस्मती से सूबे में जो हुकूमती ओहदों पे हैं उनका मौक़िफ़ और है, और उनका मौक़िफ़ वही है जो इमरान खान साहब का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात किए जाएं। अब आ जाएं शौकत यूसुफजई साहब जो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वफाक जो पॉलिसी बनाता है हमें क्यों नहीं ऑन बोर्ड लेता। मुझे ये बताएं कि शौकत यूसुफजई साहब के जो किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर होता है उसको वफाक से या वफाकी अदारों से कोई रुकावट होती है बात करने में? कभी नहीं होती। और ये दरवाजे खुद बंद किए जाते हैं, और ख़ास तौर पर जब वफाकी अदारे ऑपरेशन कर रहे हों, ख़ास तौर पर दहशत गर्दों के खिलाफ, और वो भी इंफॉर्मेशन बेस, कोई मुकम्मल कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, इंफॉर्मेशन बेस टारगेटेड ऑपरेशन अगर होता है
تو میں سمجھتا ہوں کہ یوسف شوکت صاحب نے بھی وہیں رہنا ہے, سہیل افریدی صاحب نے بھی وہیں رہنا ہے, ان کا ہی پاکستان ہے, میرا ہی صوبہ ہے خیبر پختونخوا. میرے پاس 10 سیکنڈ ہے مل کے. جی میاں صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. 10 سیکنڈ میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسئلے کے حل کی طرف جانا ہی نہیں چاہتے. ہمیں تو یہی لگ رہا ہے, وفاق نہیں جانا چاہتا کوئی. دیکھیں نا, ہم جو بات کر رہے ہیں اس کی طرف کوئی بھی نہیں آتا. ہم کہتے ہیں کہ آئے ہمارے ساتھ بات کریں, کوئی بات کرنے کے لیے تیار ہے نہیں. تو ہم پہ آپ ظلم بھی کر رہے ہیں, عمران خان سے ملاقات کی اجازت بھی نہیں دے رہے ہیں. اگر آپ دہشت گردوں کا سرکار یہ گارنٹی ہے, کہہ رہے ہیں کہ وہ آتا نہیں ہے, بیٹھتا نہیں ہے, کیسے آپ کے ساتھ بیٹھے؟ جب آپ الزامات لگا رہے ہیں, ابھی تک آپ اس پہ الزامات لگا رہے ہیں. جی میاں صاحب, آپ کے ہر وزیر جی میاں صاحب بولیے. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, ماحول بہتر اگر شوکت صاحب اتھارٹی رکھتے ہیں کہ ان کی خیبر پختونخوا حکومت جو ہے وہ اس معاملے میں جو مرکز نے بنایا یا مرکزی اداروں نے بنایا دہشت گردوں کے خلاف, تو آن بورڈ وفاقی ادارے لینے کو لیے تیار ہیں. مگر وہ جو آج شوکت یوسف زئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات نہیں ٹی ٹی پی سے کرنا چاہتے بلکہ ان کے خلاف آپریشن کرنا چاہتے ہیں, تو ہم تیار ہیں مذاکرات کے لیے بھی ان سے, اور ان کو آن بورڈ لینے کے لیے تیار ہیں. تھینک یو ویری مچ. وقت ہے ادروائز ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے, لیکن اگر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے ہیں تو کہیں تو مڈل گراؤنڈ پر آنا پڑے گا, ایک ایک قدم آگے بڑھنا پڑے گا. بریک کی طرف جائیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے. قدم آگے بڑھے اور دہشت گردوں کا قلع قمع بھی ہوا بلوچستان میں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر بریک. بلوچستان کی صورتحال میں نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں بتائی. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے میں ان کا تعارف کروا دیتی ہوں. جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈیفینس اینالسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ جنرل صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. مینا مجید بلوچ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, مشیر ہیں, وزیر اعلیٰ بلوچستان کی, یوتھ افیئرز کو بھی دیکھتی ہیں. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. مینا صاحبہ آپ سے ذرا آغاز کرتے ہیں. آپ یوتھ افیئرز کی منسٹر بھی ہیں. یہ ٹولیوں کے اندر آنے والے دہشت گرد اور اتنے منظم طریقے سے آنے والے دہشت گرد, ان کے اندر یوتھ اور خواتین دونوں موجود تھی. یہ اتنے آرام سے برین واش کر رہے ہیں معصوم لوگوں کو اور ان کو پھر فوڈر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کے سامنے یہ نہیں ٹک سکتے ہیں, ان کو بھیجا جا رہا ہے, یہ ہندوستان کی فنڈنگ سے ہو رہا ہے. یہ اتنے آرام سے یوتھ اور خواتین کو کیسے ورغلا رہے ہیں مینا صاحبہ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس دن مجھے جو ہے اپنے انٹرویو میں انوائٹ کیا. میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس وقت ماندھ میں موجود ہوں, ڈسٹرکٹ کیج کے علاقے ماندھ میں, اور یہاں تقریباً 2 بجے کے ٹائم پہ اس کے آس پاس ایک حملہ یہاں پہ بھی ہوا تھا جس کو بر وقت FCC نے رسپونڈ کر کے دہشت گردوں کو جو ہے وہ آئیڈیا کو لیا تھا. تو اسی طرح بلوچستان کے بہت سارے مقامات پہ انکلوڈنگ کوئٹہ, دہشت گرد جو ٹیم ہے اس نے جو ہے وہ اپنی دہشت گردی پھیلانے کی کوشش کی, خوف ہراس کا ایک ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی. آپ نے یوتھ کی بات کی کہ اس میں یوتھ کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ تو ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں اور آج بھی کہتے ہیں کہ یہ جو فتنت الہندوستان کے اعلی کار ہیں, اسپانسر جو ٹیررزم ہے ہندوستان کی, اس میں ہماری یوتھ کو استعمال کیا جا رہا ہے. برین واش ان کو کر کے, ذہن سازی سے, یا مختلف طریقہ کار ہیں ان کے نوجوانوں کو استعمال کرنے. جہاں تک بات آپ نے خواتین کی تو میں یہ سمجھتی ہوں بلکہ کہتی ہوں کہ یہ بلوچیت کی جنگ نہیں ہے بلکہ بلوچیت کے خلاف جنگ ہے. ہماری خواتین کو اس طرح جنگوں میں خواتین کو استعمال کرنا, بلوچوں کی جو تاریخ ہے وہ ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے. بلوچوں کی تاریخ میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوئے کہ عورتوں کی اس طرح تذلیل اور اس طرح اپنے جنگوں میں ان کو استعمال کرنا اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے. نہ یہ اسلامی ہے, نہ یہ بلوچی ہے, نہ یہ انسانی ہے, کسی بھی حوالے سے جسٹیفائڈ نہیں ہے. یہ جو جنگ ہے بلوچیت کے نام پہ نہیں ہے, بلوچیت کے خلاف جنگ ہے, بلوچی روایات کے خلاف جنگ ہے. بلوچی جو یہ ڈریسز ان عورتوں نے پہنی ہیں اور آج جو جس طرح کی تصویریں آئی ہیں جس حالت میں ہیں, یہ کون سے روایات ہیں بلوچستان کے؟ یہ بلوچ تہذیب کی, بلوچ ثقافت کی یہ تذلیل ہے. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ. مینا صاحبہ میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. جنرل صاحب, جس طریقے سے اٹیک کیا گیا ہے
اتنے ڈفرینٹ مقامات کے اوپر بڑا پری پلانڈ قسم کا لگتا ہے, اور یہ پری پلانڈ لگنے کا آبویسلی بی ایل اے اور بی آر اے دونوں نے مل کر یہ اٹیک کیا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری آبویسلی ہم نے تو سنا ہے کہ طالبان بھی سپورٹ کرتے ہیں کئی اندر خانے ان ساری سچویشنز کو, ہندوستان کی فنڈنگ موجود ہے. تو یہ اتنا پری پلانڈ کوئی ایک رینڈم آرگنائزیشن کر سکتی ہے یا کہیں سے کوئی اور ان کو پلان بنا کر دے رہا؟ دیکھیں, رینڈم آرگنائزیشن تو کر ہی نہیں سکتی. یہ بڑا پری پلان تھا, اور میں آپ کو بتاتے چلوں اس کے بارے میں ہمیں ایڈوانس انفارمیشن تھی کہ یہ ہندوستان کی جو پراکسیز ہیں فتنہ ہندوستان, جس میں کہ بی ایل اے ہیں, بی ایل ایف والے ہیں, اس قسم کی کارروائی پلان کر رہے ہیں. اور دیکھیں آپ نے جن ایریاز پہ یہ اٹیک کیے ہیں وہ 2 مختلف مقامات ہیں بڑے بڑے, کوئٹہ, مستونگ, نوشکی, دالبدین اور کلات. یہ ایک کنٹیگوس علاقہ ہے. دوسرا گوادر, پسی اور کیچ. باقی علاقوں میں تو کوئی اٹیک نہیں ہوا. تو یہاں پہ دیکھیں ہماری لا انفورسنگ کیونکہ پری فور وارنٹ تھی, اور جتنے آئے سب کو جہنم حاصل کیا ہے الحمدللہ, اور کافی ساروں کو پکڑ لیا ہے. اب جو پکڑ لیا ہے, جیسے ہم خبریں سنتے تھے مختلف علاقوں سے یہ اپیئر ہوتے ہیں, یہ اب ہمیں بتائیں گے جن کو پکڑا ہمیں کہ پہاڑوں میں کہاں چھپے ہوئے ہیں, کہاں سے ان کو لاجسٹک سپورٹ ملتی ہے, کون ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں, کہاں یہ پناہیں لیتے تھے, کون انہیں گاڑیاں دیتا ہے, کاروائی کر کے کہاں چھپتے تھے یہ. اور دیکھیں جیسے لاسٹ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی کانفرنس تھی, انہوں نے بتایا کہ ہم نے پچھلے سال 75,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کیے ہیں, اور اس میں سے 71% بلوچستان میں ہوئے تھے, اف یو ریمبر دیٹ. تو دیکھیں انہوں نے ڈیلی بیسس پہ سینکڑوں کے حساب سے آئی بی اوز چل رہے ہیں بلوچستان, ڈیلی بیسس پہ تو 204 205 آپریشن ہوتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ 71% آف آپریشن جو ہم نے لا انفورسنگ ایجنسیز نے کی ہیں وہ بلوچستان میں ہوئے, اور پھر بھی دیکھیں آج یہ کاروائی ہو گئی. تو کتنا میں میگنیچیوڈ آف تھریٹ بتانا چاہتا ہوں. تو دیکھیں یہ جو ہے انشاءاللہ ان کا کلا کما ہم کر دیں گے, اور اس پہ پہلے سے کمی آ چکی ہے. جو اٹیک ہوا تھا اس کے اندر سارے ٹیررسٹ کا جہنم واصل ہو جانا یا پکڑے جانا, یہ کس بات کا عکاس ہے؟ یہ میں نے جیسے آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ ہمیں فور وارننگ تھی کہ یہ ہوگا, بٹ ایگزیکٹ جگہوں کا آئیڈینٹیفیکیشن نہیں تھی کتنی تعداد میں ہوگا. یہ تھا کہ کر رہے ہیں پلان, اور مختلف جگہوں میں بلوچستان کے, جیسے پتا آپ کو بہت بڑا علاقہ ہے, پاکستان کا 44% ہے, بٹ یہ علاقے جو میں نے بتائے ہیں 7 میجر 8 ڈسٹرکٹس, ان میں یہ انہوں نے ایکشن کیا ہے, اور 4 وارنٹ تھے تو سب کو جہنم حاصل کیا. اور دیکھیں قربانیاں دی پولیس نے, لا انفورسنگ ایجنسیز نے, بٹ کب تک ہم یہ قربانیاں دیتے رہیں گے؟ یہ دیکھیں بڑا سوال ہے. میں تھوڑا اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بلوچستان میں جو عدالتیں ہیں, اینٹی ٹیررسٹ کورٹ بنی ہوئی ہیں, وہاں 9 عدالتیں ہیں. ان 9 عدالتوں کا کنوکشن ریٹ 6% ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے. ہماری پکڑے اور عدالتوں سے چھوٹ جائیں. دیکھ جس صوبے میں 58,000 سے زیادہ آپریشن ہوں انٹیلیجنس بیس, اس کی عدالتیں 6% کنوکشن ریٹ دیں گی. تو یہ ہماری عدالتوں کے لیے جوڈیشری پہ بہت بڑا سوال ہے, انہیں احساس ہونا چاہیے. دوسرا دیکھیں وہاں کے جو سردار ہیں, ہم سرداری سسٹم میں بڑی مشکل سے یہ کریڈٹ جاتا ہے سرفراز بگٹی صاحب کو کہ انہوں نے بی ایریا سے اے ایریا کنورٹ کرے. جب کر بھی رہے تھے تو 2 ججز صاحبان نے سٹے دے دیا تھا. تو یہ سردار صاحبان جو پلتے پھولتے رہے ہیں پورے پاکستان میں, ان کی جائیدادیں ہیں خاص طور پہ کراچی میں, تو ان سے پوچھیں ان کے علاقے میں کہاں جا کے چھپ جاتے ہیں. کبھی آپ نے ان سے مذمتی بیان سنا ان سے؟ آج تک انہوں نے بیان نہیں دیا, اور طرح طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ دیکھیں یہ جو سرداروں والا مسئلہ ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ مینا صاحبہ سردار وہ لوگ ہوتے ہیں اسپیشلی بلوچ ٹرائبز کے اندر, جو کہ جن کی جتنے لوگ ہوتے ہیں آپس, ان کے انڈر جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی بڑی بات سنتے ہیں. سو اگر وہ اس طرح کا زہر کسی کے ذہن میں گھولیں گے تو آٹومیٹکلی ان کے انڈر جتنے لوگ ہوں گے وہ ایسا ایکٹ کریں گے. اسی طریقے سے اساتذہ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. ہم نے اساتذہ کو نہ صرف بلوچستان میں بلکہ بلوچ اساتذہ کو مختلف اور شہروں کے اندر بلوچ بچوں کا مائنڈ پلیوٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور پکڑے ہیں, اور انہوں نے اعتراف جرم کیا ہے. تو یہ نیکسس کتنا بڑا ہے, کیونکہ جب تک جڑ کو نہیں پکڑا جائے گا, جہاں سے یہ پنپ رہے ہیں, جہاں سے یہ بن رہے ہیں, جہاں سے یہ بلیک میل ہو رہے ہیں یا برین واش ہو رہے ہیں, تب تک اس کو قابو کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں بالکل آپ نے صحیح کہا, اور بلوچستان میں اس طرح کی مثالیں بھی ہیں. آپ نے دیکھا ہو کہ بیوٹم یونیورسٹی کا لیکچرر جو ایک کوئٹہ کے بلوچستان کے ون آف دی بیسٹ یونیورسٹی کے لیکچرر تھے, اور وہ پوری سہولت کاری میں ملوث تھے, اور جب انہوں نے اس طرح
वो सपोर्ट करते थे, बंदूक प्रोवाइड करते थे, और जो घर करते थे तो उसके बाद उसके घर में पनाह लेते थे, वो घर भी सरकार की यूनिवर्सिटी की उसी में। तो कहने का मकसद ये है कि बेटी माँ हमारे पास उस्ताद भी हैं जो अपने इस शोबे को नहीं समझते, उसकी तकद्दुस को नहीं समझते, इस शोबे के आड़ में नौजवानों की ज़ेनसाज़ी कर रहे हैं। हमें बहुत सख्त एहकामात की जरूरत है, करने की, स्टेप उठाने की जरूरत है, स्पेशली हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हमारी कॉलेजेस, हॉस्टल्स एंड यूनिवर्सिटीज में। हमें ये देखना होगा कि उस्ताद की क्या जो है वो गैदरिंग्स है, क्या उठना बैठना है, क्या उसका सोच है। इसके अलावा जो हमारे हॉस्टल्स हैं, उनके वार्डन्स हैं, उनको भी हमें ये कुछ पॉलिसीज पे करनी होगी, बेहतर पॉलिसी, कि ये वार्डन एंड ओवरऑल सिचुएशन हॉस्टल्स की पता हो कि एटलीस्ट ये बच्चियां जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से आके किसी और शहर में रह रही है, कोयटा में, ये कहीं और पढ़ाई के घर से वो क्या कर रही है, उनका उठना बैठना, उनकी ये जो मामलात है वो कैसे लोगों के साथ चल रहे हैं। अच्छा मीना साहब, बहुत सारे लोगों को ये ऑर्गेनाइजेशन, ये दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन, ये फितनतुल हिंदुस्तान सोशल मीडिया के जरिए रीच आउट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ इसमें कोई शक, कुछ खवातीन ने एतराफ भी किया था, तो इसका क्या किया जाए? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। आप सोशल मीडिया खोलते हैं तो डिफरेंट सोशल मीडिया के एप्स हैं, उसमें बिल्कुल ये फितनतुल हिंदुस्तान जो है वो स्पॉन्सर्स की टेररिज्म, एक ये माइंड गेम की भी है, जो प्रोपेगेंडा जो वो बेचता है, जो नरेटिव वो बिल्ड करने की कोशिश करता है, जो नौजवान जहनों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। मैं ट्विटर की आपको मिसाल दूं कि अभी लोकेशन का जो है अपडेट आया था, ट्विटर ने दिया था कि आप किसी भी अकाउंट का लोकेशन कहाँ ऑपरेट हो रहा है वो पता चल जाता है। तो ये जो टॉप अकाउंट्स थे जो सारा बाहर से सारे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, वो सारे इन्हीं मुल्कों में चल रहे हैं, वहीं से ऑपरेट हो रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा दुश्मन ना सिर्फ हमारे मुल्क में सहूलतकारों के जरिए इस तरह की दहशतगर्दी कर रही है, इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी बाकायदा मुनज़्ज़म है। सारी चीजों को देखना होगा। जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स चल रहे हैं हमारे मुल्क के, या तो इनके ऑफिस यहाँ खुलने चाहिए ताकि हम रेगुलेट कर सकें, अदरवाइज फिर इनको बंद होना चाहिए, क्योंकि इस दहशतगर्दी को हम मजीद अफोर्ड नहीं कर सकते। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। सो सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। मीना साहब, I'll come back to you। जल साहब, अब जरा मुझे जो डिफेंस वाली साइड से है वो स्ट्रैटेजी बता दें कि अब बलूचिस्तान में हमारी नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि जैसे जैसे ईरान के अंदर खतरा बढ़ता जा रहा है वैसे ही हिंदुस्तान इस मौके को, और साथ ही अफगान तालिबान रजीम इस मौके को इन ऑर्गेनाइजेशंस के जरिए हमारे बलूचिस्तान के अंदर अनरेस्ट पैदा करने में इस्तेमाल कर रही है। So what should be our strategy? देखिए, आपने ईरान का नाम लिया, पहले मैं ये ऐड करूं कि ईरान में भी धमाके आज हुए। वहां बंदर अब्बास पोर्ट पे बड़े धमाके सुने गए, फिर खुजिस्तान उनका प्रोविंस है जो पर्शियन गल्फ पे लगता है, वहां बड़े धमाके हुए जिसकी भी रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो देखिए, मैं इसको नेक्सस समझता हूं हिंदुस्तान का, अफगानिस्तान के तालिबान का और इसराइल का, क्योंकि वहां अमेरिकन बिल्डअप हो रहा है ईरान के खिलाफ। यहां से तालिबान जो बिके हुए हैं मोसाद के हाथों, वो वहां पे कार्रवाइयां कर रहे हैं और एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जहां तक पाकिस्तान का तल्लक है, हमें 3 या 4 टियर स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर बनानी चाहिए। एक तो टेक्टिकल लेवल है, राइट, जैसे आज तमाम को मार दिया, हम मारते रहेंगे, बट ये तो आते रहेंगे और आप इन्हें मारते रहेंगे। लेकिन जो है ऑपरेशनल लेवल पे, जहां पे से इनको फाइनेंस आ रहा है, जहां इनका बेस ऑफ ऑपरेशंस है, जहां से इनको लॉन्च किया जाता है, वो अफगानिस्तान में है। तो अगर हमारे पास सबूत है, हमें उनको स्ट्राइक करना चाहिए। जहां जहां पे इनके बेसिस हैं, उनको वी शुड टेक दम आउट। और फिर स्ट्रेटेजिक लेवल या पोलिटिकल लेवल आ जाता है, उस पर आप बात करें जो मुल्क उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर इसराइल बात कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, हिंदुस्तान कर रहा है, उनसे बात करें। उनसे डायरेक्टली बात अगर नहीं कर रहे तो अपने दोस्तों से करें और उन्हें बोलें कि देखिए, अगर आप बाज नहीं आएंगे तो टिट फॉर टैट करेंगे, हम इसका आपको जवाब देंगे। right. और दूसरा, आप देखें, इसराइल ने गजा में और हिजबुल्लाह के खिलाफ, हमास के खिलाफ, ईरान के खिलाफ एआई टेक्नोलॉजी यूज की है। लेवेंडर की एप्स है, गॉस्पेल की है, जिसमें एक एक बंदे को ट्रैक करते हैं और जहां वो मिलते हैं उनको मारते हैं। हमें वो टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। राइट, जनरल तारिक, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। मीना बलोच साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। प्रोग्राम के साथ जरा ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर ईरान की तरफ भी जरा बढ़ते हैं कि इंटरनेशनली चीजें कशीदा हो रही हैं, लेकिन किस हद तक, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का क्या सिचुएशन है अभी। आफ्टर ब्रेक
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। एक तरफ बलोचिस्तान के अंदर गाहे बगाहे हम लोगों ने देखा और एक के बाद दीगरे अटैक्स हुए और उन अटैक्स को नाकाम बना दिया गया, तो दूसरी तरफ एक और अटैक इमिनेंट नजर आ रहा है। एक ऐसा अटैक जो कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से धमकाया गया है हमारे ही हमसाए ईरान को। ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसी हवाले से बात करते हुए कहा है कि जी ईरान को डील करना पड़ेगी, जौहरी मुआहिदा कबूल करना पड़ेगा, अनटिल और अनलेस वो ये नहीं करते फौजी कार्रवाई बड़ी इमिनेंट है। ईरान की जानिब से अमरीकी बहरी बेड़ा जो है वो ईरान की तरफ भेज दिया गया है, लेकिन इस्तेमाल ना करना बेहतर होगा और उम्मीद ये है कि ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट सदर ट्रंप ने भी कहा है कि जी ईरान के साथ मजीद बातचीत का इरादा है। सो कैरेट एंड स्टिक का रूल चल रहा है। अमरीकी मिसाइल बरदार तबाहकुन जहाज इसराइल के बहीरा अहमर के शहर एलात के बंदरगाह पर इस टाइम पर लंगर अंदाज हो चुका है और इस हवाले से ट्रंप ने डेडलाइन की मुद्दत जाहिर नहीं की है। अलबत्ता यह जरूर कहा है कि सिर्फ वही जानते हैं कि डेडलाइन क्या है। इसके जवाब में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का कहना है कि ईरानी फोर्सेस ने की उंगलियां जो हैं वो किसी भी तरीके से ट्रिगर पर हैं, वी आर रेडी फॉर इट, और ईरानी फोर्सेस किसी भी जारहियत का जवाब देने की पूरी सलाहियत और कुव्वत रखती हैं, तैयार भी हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए और मजीद सख्त फौजी ऑपरेशंस पर गौर शुरू कर दिया है। इसी रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से ईरान के जौहरी और मिसाइल प्रोग्राम को मजीद नुकसान पहुंचाने या आला क़यादत को कमजोर करने के इक़दामात भी शामिल हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान में मुजाहिरों के जिम्मेदार अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइल के सदर नेतन्याहू हैं। चंद रोज कबल तुर्की के वजीर खारजा भी ये कह चुके हैं कि इनका मुल्क से जो इस बात पर मुशाहिदा कर रहा है या नोट कर रहा है कि इसराइल ईरान पर फौजी हमले करने के लिए अमेरिका को बारहा उकसा रहा है। इसी हवाले से बात करेंगे। सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सफीर रह चुके हैं अमेरिका में, चीन में भी रह चुके हैं, पाकिस्तान के साबिक सफीर और यूएन में मुस्तकिल मंदूब रह चुके हैं, आजाद जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। थैंक यू वेरी मच सरदार साहब फॉर ज्वाइनिंग मी इन द प्रोग्राम। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। ईरान इस टाइम पर एक अजीब कश्मकश में है सरदार साहब। अटैक होना है नहीं होना, बात के ऊपर ट्रस्ट किया जाए ना किया जाए। लास्ट टाइम जब अटैक हुआ था 2025 जुलाई में, तो उस टाइम पर ईरान अमेरिका से गुफ्तगू कर रहा था और तब अटैक हुआ था। तो ईरान को इस टाइम पर हाई अलर्ट के साथ साथ बातचीत की तरफ जाना चाहिए या वो वाला दरवाजा सिर्फ दिखावे के लिए? देखिए, जैसे कि आपने खुद कहा कि सदर ट्रंप जो है मुख्तलिफ किस्म के और कन्फ्यूजिंग सिग्नल्स दे रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हैं कि पूरी की पूरी तैयारी हो चुकी है जंगी ऑप्शन के लिए, और उसके बाद उनका बहरी बेड़ा डिस्ट्रॉयर्स, और उसके बाद जो है बहुत ही जदीद तरीन जो है मिसाइल्स हैं, टोमाहॉक मिसाइल्स हैं या F-35C मौजूद है उनके इस बहरी बेड़े में, और जिसकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवन है, साबित शुदा है। तो इस वजह से पूरे के पूरे हमले की तैयारी हो चुकी है। और दूसरी तरफ ईरान ने भी ये कहा है कि वो जवाबी हमला करने के लिए तैयार हैं, और वो जवाबी हमला जो है ज़ाहिर है बहरीन पे होगा, कतर पे होगा। बहरीन में इनका बहरी अड्डा है अमेरिका का, और एक बहुत बड़ा अड्डा है, और कतर में जो है उनका हवाई अड्डा है। उसके अलावा जो है इसमें उर्दन में भी इनकी तनसीबात मौजूद हैं। तो ईरान की तरफ से ये आया है कि अगर हमला होगा तो वो शदीद हमला करेंगे, और जिस तरीके से उन्होंने एहतियात बरती थी जून 2025 में वैसी एहतियात नहीं बरतेंगे, क्योंकि उस वक्त उन्होंने पहले बता के हमला किया था जिसके लिए अमेरिका ने अपनी दफाई इक़दामात ले लिए थे। अब जो आगे आपका डिप्लोमेसी का, तो डिप्लोमेसी जो है ये एक किस्म की कोअर्सिव डिप्लोमेसी है कि उनको कहते हैं पहले से 4 नुकात दिए हुए हैं कि ये नुकात अगर आप मान लें तो फिर हमला नहीं होगा। और वो 4 नुकात ये हैं कि आप जो अपनी जौहरी अफसूदगी ख़त्म कर दें यूरेनियम की, और जो आपके पास ज़खायर मौजूद हैं, और अमेरिका के तखमीनी के मुताबिक वो तकरीबन 2000 किलोग्राम्स के मुतालिक हैं, और लेकिन मुताबिक है, लेकिन ये है कि उनके अलावा जो है उसमें जो 400 किलोग्राम्स हैं वो जो है वो 60% इनरिच्ड है। जो बाकी 2000 वो कह रहे हैं 4% से 60% तक है। तो ये कि ये सरेंडर दे दिए जाएं, सेफ कीपिंग के लिए दे दिए जाएं अमेरिका को, या कहीं और दे दिए जाएं। और फिर वो ये कहते हैं कि जो आपके मिसाइल्स हैं उनका स्केल घटा दें,
اور ان میں جو بھی سوفسٹیکیشن ہے اس کو ختم کر دیں. اور آخری ان کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ کے جو حمایتی گروپ ہیں جو عراق میں موجود ہیں، لبنان میں موجود ہیں، یمن میں موجود ہیں، ان کو ڈسمینٹل کر دیا جائے اور ان سے قطع تعلق کر دیا جائے. تو یہ یوں سمجھے کہ ایک قسم کی ایران کی کنپٹی پہ بندوق رکھ کے کہا جا رہا ہے کہ آپ مذاکرات کریں اور ان شرائط کو مان لیں. جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں اور ایران کا موقف یہ ہے کہ ہم جوہری پروگرام کے اوپر تو بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جیسا کہ آپ نے خود کہا تھا کہ گزشتہ برس جب مذاکرات کے عمل سے وہ گزر رہے تھے تو اچانک اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا اور پھر امریکہ کی طرف سے بھی ایران کے اوپر حملہ ہو گیا تھا. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی مذاکرات کے لیے، جوہری مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ جو باقی شرائط ہیں جو مسائل سے متعلق ہیں، کیونکہ ایک دفاعی نظام ہے، اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوں گے. انڈرسٹینڈیبل. نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ پوری کی پوری دنیا ایک دم سے ایک سرٹن پولرائزیشن سے، وہ جو یو ایس کی ہیجمنی تھی یا ایٹ لیسٹ یو ایس سول سپر پاور تھا، اب اس سے ہٹ گیا ہے. اس ٹائم پر یورپ کے بہت سارے ممالک چین کی طرف جا رہے ہیں، انکلوڈنگ یو کے اینڈ فرانس. تو ایسی سیناریو کے اندر کیا اب یو ایس کے پاس وہ ہول اینڈ سول اتھارٹی یا پاور ہے کہ وہ کسی بھی ملک کو اٹیک کر لے؟ وینزویلا تو ان کے اپنے امریکاز میں تھا نا، لیکن یہاں ایران کے ساتھ پاکستان ہے، پاکستان کے ساتھ چین ہے. سو کیا چین اور رشیا یہ الاؤ کریں گے کہ کسی بھی ٹائم پر امریکہ جو ہے وہ اٹیک کر دے جسٹ آن دا بیسس کہ اسرائیل نے بولا؟ جو چین اور روس نے کسی طور سے، کسی طریقے سے جو ہے گزشتہ جنگ میں بھی ان کی مدد کی تھی، لیکن اگر فرض کیجئے کہ امریکہ حملہ کر دیتا ہے، اور امریکہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اس کی تیاری کر چکا ہے اور کسی وقت بھی حملہ کر سکتا، اور بہت سی لیکس ایسی آئی ہیں کہ جیسے شاید حملے کا آغاز کل ہی ہو جائے، اور اس میں ایران نے جوابی تیاری یہ کی ہے کہ انہوں نے 2 دن کے لیے جنگی مشقیں یہ جو اسٹریٹ آف ہرموز ہے اس میں رکھ دی ہیں، اور امریکہ نے ان کو متنبع کیا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے یا اس میں کوئی جنگی جہت ہوئی تو اس کا جواب دیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ جنگ کی فضا تیار ہو چکی ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس مرتبہ بھی اگر ایران کو مقابلہ کرنا پڑا تو وہ تنہا کرنا پڑے گا، اگرچہ وہ جو ان کے جو عراق میں اور لبنان میں اور ہوتیز جو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کا ساتھ دیں گے. کچھ عرصے گزشتہ جنگ میں وہ ذرا خاموش تھے، لیکن چین اور روس جو ہے اس کی سفارتی اور سیاسی حمایت تو کریں گے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ جنگ میں کودیں گے یا امریکہ کا راستہ روکیں گے. اور جہاں تک یورپ کا تعلق ہے تو وہ چونکہ امریکہ اور یورپ کے درمیان جو ہے تعلقات بہت کشیدہ ہوئے ہیں، اور اس کے رد عمل کے طور پر یعنی یورپ اور پھر جو ہے کینیڈا جو ہے وہ سیدھے چین کی طرف گئے، چین اور ہندوستان کی طرف انہوں نے رخ کیا، ان کے ساتھ تعلقات بڑھا رہے ہیں. لیکن جہاں تک ایران کا تعلق ہے تو یورپین یونین اور یونائٹڈ کنگڈم 100% جو امریکہ کے ساتھ ہیں، بلکہ وہ جو ان کے پروگرام کے اوپر جو سنیپ بیک سینکشنز ہیں وہ نافذ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے یہ جو پاسداران انقلاب ہے ان کے اوپر یورپین یونین نے پابندی لگائی ہے اور اسے دہشت گرد تنظیم قرار دیا. It will be quite a good distraction from Greenland as well, of course. لیکن at the end of the day ہمارے لیے کیا اسپل اوور آئے گا سردار صاحب؟ بیکاز ہم نے بلوچستان میں جو آج بڑے کیلیبریٹڈ اٹیکس دیکھے ہیں، حالانکہ 2-2, 4-4, 5-5, 6-6 کی ٹولیوں میں دیکھے ہیں، لیکن یہ جو اٹیکس ہیں جن کو ہم نے فوائل کر دیا بیکاز آف آر انٹیلیجنس، بیکاز آف آر اسٹرانگ سیکورٹی فورسز اینڈ اپیریٹس، لیکن یہ اٹیکس اتنے معصوم تو نہیں ہے. اگر ایران میں اس طرح کا کوئی اٹیک ہوتا ہے تو اس سے پاکستان کے بالخصوص بلوچستان میں کیا امپیکٹ آئے گا؟ دیکھیے کئی سیناریوز کہے جا رہے ہیں ایران کے اوپر حملے کے سلسلے میں. ایک یہ ہے کہ وہاں جو ہے حکومت تبدیل کر دی جائے، نظام تبدیل کر دیا جائے، اور جو ہے امریکہ دوست اور اسرائیل نواز کسی حکومت کو وہاں لایا جائے. تو ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسرا یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی یعنی عرب اسپرنگ کے بعد یہ اسرائیل نے نشانہ باندھا ہے تو وہاں خانہ جنگی شروع ہوئی ہے، اور ملک جو ہے ایک قسم کے جو بھی لیبیا ہو، آپ یہ دیکھ لیجیے، اس کے بعد جو ہے سیریا ہو، تو یہ ایک دم ان کے اندر جو ہے نا بٹوارا ہو گیا، یہاں تک کہ ٹیریٹریز تقسیم ہو گئی. تو اگر اس قسم کی کوئی صورتحال، کوئی سیناریو بنتا ہے تو پاکستان کے لیے بہت خطرناک ہے. لیکن اگر ایون شارٹ آف دیٹ، اگر جنگ ہوتی ہے
تو پاکستان کو بہت سے خطرات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ہے ہماری سپلائی چین جو ایران کے ساتھ ہے وہ متاثر ہوگی اور اس کی وجہ سے تیل خاص طور سے خوردنی اشیاء بہت سی چیزیں جو آر پار آتی جاتی ہیں وہ ان میں رخنہ اندازی ہوگی. لیکن اس سے بڑھ کر یہ بھی ہے کہ وہاں سے بہت بڑی تعداد میں مہاجرین آ سکتے ہیں. اور پھر جو ہے جس طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہندوستان اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو درپردہ جنگ وہ پاکستان کے خلاف کر رہا ہے اور درپردہ بھی نہیں رہی. جتنے بھی آپ پنجگور میں جتنے بھی یہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 48 گھنٹوں میں جو حملے ہوئے اور جن کو ختم کیا گیا اس میں ہندوستان کا ہاتھ تھا. ہم نے علی اعلان یہ کہا ہے تو ان کو موقع ملے گا ایک مرتبہ پھر جو ہے بلوچستان میں خرابی پھیلانے کا. تو لیکن یہ ہے کہ اس جنگ کے براہ راست اثرات ہمارے اوپر مرتب ہوں گے. دنیا کی معیشت جو آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ جتنے عرب ممالک ہیں بالخصوص جو ہے جو سعودی عرب ہے یا قطر ہے یا عمان ہے وہ براہ راست امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہے اور ان کو یہ منوانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ یہ جنگ نہ لڑیں. ترکیہ نے یہ کہا ہے کہ وہ سفارتکاری کے لیے تیار ہیں لیکن ابھی تک سفارتکاری کا چینل قائم نہیں ہوا. یعنی کیونکہ عراق کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ اس قسم کی دھمکیوں اور فوجی یا عسکری فضا میں اس قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اگر امریکہ نے حملہ کیا تو جو تیل کی قیمتوں کے اوپر اثر پڑے گا. یہ جو خلیجی ریاستیں ہیں ان کی معیشت برباد ہو جائے گی اور اس کا جو ہے ایک گلوبل امپیکٹ ہوگا. وہ سب جو ہے سردار صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. سردار مسعود خان صاحب ہمارے ساتھ موجود. اسی کے ساتھ ذرا شو کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں. آنے والے 48 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہیں نہ صرف ایران کے لیے بلکہ گلوبل امپیکٹ جو اس کا آنا ہے اس کو اسیس کرنے کے لیے وی ہیو ٹو سی کہ اگلے 48 گھنٹوں میں آخر ہوتا کیا ہے. کیونکہ ٹرمپ نے کیا کر رہا ہے وہ صرف ٹرمپ کو ہی پتا ہوتا ہے. یہ بات تو وائٹ ہاؤس کی اوول اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے جو جتنے بھی اسپوکس پرسن ہیں وہ یہ کہتے رہتے ہیں. لیکن آج کے شو کے لیے اتنا ہی. انیکا نثار کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.